ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قرآن مجید کے اندر دو آیتیں ایسی ہیں، ایک تو بہت ہی زیادہ امید والی آیت ہے، ہوپ فل جسے ہم کہتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے اور اللہ ڈائریکٹ ہر طرح کے گنہگار سے خطاب کر رہا ہے۔ ہر پاپی، ہر گنہگار، چاہے وہ شرابی ہو، زنا کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، شرک کرنے والا بھی، کفر کرنے والا بھی، سارے گنہگاروں کو اللہ بہت پیار سے یہ کہہ رہا ہے، اے نبی آپ ان سب گنہگاروں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان کو یہ بتاؤ، عبادی الذین، اے میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یعنی کہ جلدی سے اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، ہر طرح کے گناہ کو اللہ معاف کرے۔ جب تک زندگی ہے کافر کو بھی معاف کرے گا، شرک کرنے والے کو بھی معاف کرے گا، بڑے سے بڑے گنہگار صحابہ میں جو جنتی صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ بھی شرک کرنے والے تھے، انہوں نے بھی بڑا ظلم کیا تھا۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیا تھا، بھائی کو بچی پیدا ہوئی تو وہ لے جا گاڑتے تھے۔ شراب تو اکثر لوگ پیا کرتے تھے۔ سب کو یہ کہا گیا ہے زندگی ہے، ابھی سدھر جاؤ، جلدی سے توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ نے ان سب کو اپنے بندے کہا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، سچے دل سے توبہ کر لو۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، ایک ایسی عبادت جس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی موقع نہیں، ہمیشہ کر سکتا ہے، اور اس عبادت سے اللہ بہت خوش بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں کسی کام سے گیا، کھانے پینے کے سامان لے کر، اور اس زمانے کی بات ہے اپنا گھوڑا سواری بھی لے کر گیا، اونٹ یا گھوڑا، سارا سامان اس پر تھا۔ ادھر ادھر گھوم کر تھک کر کے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے وہ بیٹھ گیا، لیٹ گیا، وہ سویا، دیکھتا کیا ہے، اٹھ کر اس کا جو جانور ہے جس پر اس کا کھانے پینے کا سامان ہے وہ سب لے کر کے جانور جا چکا ہے۔ اب ادھر ادھر تلاش کیا، بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی، تھک ہار کر یہ سوچ کر کہ اب میرا جانور ملے گا نہیں، ایک سائے میں، ایک جھاڑ کے نیچے لیٹ گیا، موت کے انتظار میں۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پانی پینا کے لیے پانی نہیں، نا امیدی میں وہ لیٹ گیا، اس کی آنکھ بھی لگ گئی، تھوڑی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کا وہ جانور جس پر کھانا بھی پانی بھی سب کچھ ہے وہ آ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کتنی خوشی ہوگی اس کو، بہت زیادہ خوشی ہوگی، چونکہ موت سے وہ بچ گیا۔ اس سے زیادہ خوشی جب کوئی گنہگار اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو وہ ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین،
اللہ توبہ کرنے والے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں کو بہت محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو، احساس ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی امید والی آیت ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ جو بتایا گیا کہ اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ یعنی شرک کو چھوڑ کر سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ شرک کرنے والا موت سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کرتا ہے، اپنے شرک اور کفر کو چھوڑتا ہے تو اللہ اسے بھی معاف کرے گا۔ لیکن جو شرک اور کفر پر مر گیا، مرنے تک وہ کرتے رہے، اب اس کی معافی نہیں ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے جو سب سے زیادہ ہوپ والی آیت ہے، سب سے زیادہ حوصلے اور امید والی آیت ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ نبا کے اندر، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب مزہ چکھو، تم کو عذاب میں ایکسٹرا روزانہ عذاب زیادہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہر بڑھتے لمحے تمہارے آگ کے اندر، تمہاری دوزخ کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ 1 منٹ پہلے جتنا عذاب تھا، 1 منٹ کے بعد اس سے زیادہ ہوگا، اور ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا۔ فیوچر میں کوئی امید نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، اور یہ عذاب ہے مسلسل بڑھتا رہے گا۔ یہ سب سے زیادہ ڈرنے والی آیت ہے۔ جو بندہ گناہوں سے توبہ کیے بغیر کفر و شرک پر اس دنیا سے گیا، اس کے لیے وہ آیت ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے اور جیسے ہی احساس ہو اسے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی مہینہ ہے۔ 24 گھنٹے میں آپ کے لیے نہ اس کے لیے وضو غسل کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ آپ اللہ سے، اللہ کو یاد کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ اس کے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جب بھی چاہے آپ معاف کر سکتے، دن رات، جب سورج نکل رہا ہو اس وقت بھی آپ معاف۔ تھوڑے ایسے اوقات ہیں نا جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جب سورج نکل رہا ہو، یا دوپہر کو جب سورج سر پہ ہو، یا پھر عصر کے بعد جب سورج ڈوب رہا ہو، یہ وہ اوقات ہیں جس میں آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن توبہ کر سکتے ہیں، اللہ سے معافی کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں۔ اور استغفار ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے، اور استغفار سے بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ وہ کوئی میل لگ گیا، آپ نے فوراً اس کو دھو دیا، صاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے دل کو مردہ کرنے سے پہلے ہمیں معافی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ جب اتنے بڑھ جائے تو پھر انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، مجھے تو اللہ سے محبت ہے، میں تو اللہ کے نبی کا ریسپیکٹ کرتا ہوں، قرآن سے محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، لیکن اتنے غلط عقائد، غلط باتیں اس کے اندر ہوتی ہے جو اسے کبھی کا ایمان اور اسلام سے دور کر چکی ہوتی ہے۔ وہ صرف نام کا مسلمان ہوتا ہے، اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ ہے، اور آج جمعے کا دن بھی ہے، خاص کر عبادات کے لیے، استغفار کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے بہت خاص دن ہے۔ اور جمعے کے دن ہماری عادت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ ہفتے میں ایک بار آتے بھی ہیں تو اخیر وقت میں آتے ہیں، بیان
اذان چلتا رہا بعد میں جاگے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، ہماری بد نصیبی ہے۔ جمعے کے دن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آئے، جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اسے سب سے زیادہ ثواب ملے گا، اور جو کچھ کہا جائے، جو بھی دین کی باتیں ہوں، اسے غور سے سمجھنے کے ارادے سے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے ارادے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، یعنی آدمی جب تک گناہوں میں پھنسا ہوا رہتا ہے، گناہ چھوڑتا نہیں ہے، اسے دین صحیح سمجھ میں نہیں آتا، اور سمجھ میں آ بھی جائے تو یاد بھی نہیں رہتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، 4 بڑے اماموں سے ایک امام کا نام شافعی، ان کا نام تو ادریس ہے اصل میں، اور شافعی ان کی لقب ہے، مشہور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے استاد سے ایک مرتبہ پوچھا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، وکیع علیہ الرحمہ ان کے استاد ہیں۔ امام شافعی نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سوء حفظی، میں پڑھتا ہوں لیکن جلدی بھول جاتا ہوں، چیزیں یاد نہیں رہتی، میرا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہے، میں کیا کروں؟ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو میرے استاذ نے مجھ سے یہ کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، یہ جو دین کا علم ہے یہ اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہوتی ہے۔ دین کیا ہے؟ آپ کو دین سمجھ میں آ جائے تو آپ کی زندگی سے سارا اندھیرا ختم ہو جائے۔ دین ہی تو اجالا ہے، جو دین کو سمجھتا ہے وہ اجالے میں جیتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ دین سمجھتا نہیں ہے، وہ نائٹوں میں رہنے کے باوجود اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ اصل اجالا جو ہے وہ دین کا علم ہے۔ آپ کتنا دین کو سمجھتے ہیں، کتنا اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں جانتے ہیں، جتنا آپ جانتے ہیں آپ کی زندگی اتنی روشن ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، یہ جو علم ہے جو تم پڑھ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے نور، روشنی ہے، میرے اللہ کی طرف سے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَاهُ عَاصِي، اور اللہ کا جو نور ہوتا ہے، دین کا جو علم ہوتا ہے، وہ کسی گنہگار کو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسے نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ڈگریاں لینے والے، مدرسوں سے فارغ، وہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کی زندگی گمراہی اور ضلالت سے بھری ہوئی ہے، چونکہ انہوں نے گناہ نہیں چھوڑا، جھوٹ نہیں چھوڑا۔ علماء کا جب یہ حال ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہر گناہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ کا جلال بیان کیا گیا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جہاں اللہ کا جلال بیان کیا گیا ہے، اللہ کی طاقت بیان کی گئی ہے، ان آیتوں کو پڑھتے رہیں گے تو انسان کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ پیدا ہوگا۔ گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آدمی اسی مہینے میں اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا لے اور اپنی مغفرت کی کوشش جتنا وہ کر سکتا ہے کرے۔ آدھا مہینہ تو گزر گیا، 14 دن باقی ہیں۔ اللہ ہمیں اس وقت کو قیمتی سمجھ کر کچھ محنت کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔